بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، یزیدی فوج کا ایک ایسا بدبخت اور بدکردار شخص کہ جس نے سب سے زیادہ اہل بیت کے ساتھ بغض اور بغاوت کا اظہار کیا، اور یہی وہ بدبخت شخص تھا کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گردن کو ان کے جسم سے جدا کیا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ شمر بدبخت کون تھا اور یہ کس کی آل اولاد میں سے تھا، اور اس ملعون شخص نے اہل بیت کے ساتھ کون کون سے دردناک سلوک کیے، اور کس طرح اس شخص نے اہل بیت کی گردنوں کو ان کے جسم سے جدا کر کے ان کی بے حرمتی کی۔ اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بدبخت کی پکڑ فرمائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح اس بدبخت پر عذاب نازل کیا، اور شمر مردود کا کس طرح دردناک انجام ہوا، اس کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ ناظرین، اس ایمان افروز اور عبرتناک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ یزیدی فوج کے اندر 3 کردار ایسے تھے جنہوں نے سب سے زیادہ اہل بیت کی مخالفت کی اور سب سے زیادہ ان پر ظلم و ستم کیے اور ان کو معاذ اللہ شہید کر دیا۔ ان میں سے ایک بہت بڑا بدبخت کردار شمر کا تھا۔ ناظرین، شمر کا نام شمر بن ذوالجوشن تھا۔ بدبخت کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا۔ واقع کربلا کے اندر یہ یزید کے 4000 سپاہیوں کے سردار تھا۔ شمر کے باپ کا نام شرجیل تھا اور اس کے باپ کا لقب ذوالجوشن تھا، اس وجہ سے اس کو شمر ذوالجوشن کہا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے ناظرین، شمر بن ذوالجوشن کے باپ نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کر لیا تھا کہ شمر شروع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، لیکن بعد میں یہ اہل بیت کے خلاف ہو گیا اور یہ اہل بیت سے بغض اور نفرت کرنے لگا۔ ناظرین، سن 60 ہجری میں جب مسلم بن عقیل نے کوفہ کے اندر قیام کیا تو شمر بدبخت تمام لوگوں میں سے ایک اہم فرد تھا جسے حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے مامور کیا گیا تھا۔ اس بدبخت نے جناب مسلم کی باتوں کو فتنہ قرار دیا اور لوگوں کو بھڑکانے لگا۔ اس بدبخت نے کوفہ کو شام کے سپاہیوں سے ڈرایا، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر کوفہ پہنچے تو اس وقت کوفہ کے کمانڈر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ساتھ کسی قسم کی جنگ نہیں چاہتے تھے، لیکن اس وقت شمر بدبخت نے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تمام لوگوں کو ابھارا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے خلاف بغاوت کرنے لگا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب کوفہ کے لشکر کے کمانڈر عمر بن سعد نے کوفہ کو ایک خط لکھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر آمادہ ہو گئے ہیں یا تو وہ واپس چلے جائیں یا پھر ان کی بیعت کی جائے۔ چنانچہ اس خط کو پڑھنے کے بعد حاکم کوفہ نے یہ مشورہ دیا کہ اس بات کو قبول کر لیا جائے۔ جیسے ہی شمر کو اس خط کے بارے میں علم ہوا تو شمر ملعون نے اس بات کو قبول کرنے سے منع کر دیا۔ اس وقت شمر اہل بیت کے خلاف اپنے بغض کا اظہار کر رہا تھا اور بولا کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو واپس نہ جانے دیا جائے، یہ نہ ہو کہ وہ کہیں اور زیادہ مضبوط ہو جائیں۔ یہی وہ شمر ملعون تھا کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ اسی طرح شمر ملعون کا یہ مشورہ عبید اللہ بن زیاد نے قبول کر لیا اور اس کو 4000 سپاہیوں کے ساتھ حاکم مقرر کر دیا۔ اس کے بعد کربلا کی طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط لکھا گیا کہ جس کے اندر یہ تحریر تھا، یا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر لیں یا پھر سر خم تسلیم کر کے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اسی خط کے آخر میں عمر بن سعد کو یہ کہا گیا کہ اگر تم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر تم اپنا لشکر لے کر ایک طرف ہو جاؤ اور اس کام کو شمر کے سپرد کر دو۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب یوم عاشوراء کی صبح ہوئی تو شمر ملعون اپنا لشکر لے کر میدان کربلا میں پہنچ اور عمر ابن سعد کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد یزیدی لشکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت اطہار پر حملہ شروع کر دیا اور یہ بدبخت لوگ اہل بیت اطہار کو ایک ایک کر کے شہید کرنے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ شمر ملعون ہی وہ بدبخت شخص تھا کہ جس نے اہل بیت اطہار کے خیموں کو آگ لگائی اور اہل بیت اطہار کے لوگوں کو قتل کیا، اور اہل بیت اطہار کے لوگوں کو قتل کے بعد شمر ملعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بوچھار کر دیں۔ لہٰذا شمر ملعون کے اس حکم پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر بے شمار تیر برسائے گئے، جس سے آپ کا جسم مبارک زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید
شہید کر دیا گیا، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ شمر ملعون ہی تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک پر بیٹھا اور ان کے سر مبارک کو جسم سے علیحدہ کر دیا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد شمر بدبخت نے 12 شہداء کے سروں کو اٹھایا اور ان سروں کو اٹھا کر ابن زیاد کی طرف چلا گیا۔ ناظرین، اس طرح واقعہ کربلا کے اندر شمر نے سب سے بدترین کردار نبھایا۔ شمر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، اور شمر ہی وہ شخص تھا کہ جس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے کا مشورہ دیا کہ اہل بیت اطہار کو شہید کیا، اور یہ وہ شخص جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کیا اور ان کے سر مبارک کی بے حرمتی کی، اور 12 اماموں کے سروں کو لے کر ابن زیاد کے پاس گیا۔ ناظرین، اس طرح واقعہ کربلا کے اندر شمر نے سب سے بدترین کردار نبھایا۔ شمر نے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، اور شمر ہی وہ شخص تھا کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے کا مشورہ دیا۔ ناظرین، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر چلائے، یہی وہ شخص تھا کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کیا اور ان کے سر مبارک کی بے حرمتی کی، اور 12 اماموں کے سر کو لے کر ابن زیاد کے پاس گیا بے حرمتی کرتے ہوئے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد اللہ تعالیٰ نے شمر کی کس طرح پکڑ کی اور کس طرح اس کا دردناک انجام ہوا، اس کی موت کس دردناک طریقے سے ہوئی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ سن 67 ہجری میں جب مختار سقفی کا قیام ہوا تو اس وقت شمر ملعون اور مختار کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی، لیکن اس جنگ کے دوران مختار سقفی نے شمر ملعون اور دیگر امراء کو شکست دے دی۔ اس وقت شمر ملعون اپنی جان کو بچاتے ہوئے بنی امیہ کے علاقے کی طرف بھاگ گیا۔ اس وقت مختار سقفی نے شمر کی تلاش میں اپنا ایک گروہ شمر کے پیچھے لگا دیا، اور اس وقت شمر ملعون نے مختار سقفی کے غلام جو کہ شمر ملعون کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، شمر ملعون نے اس کو قتل کر دیا اور خود شمر ملعون کسی دوسری بستی کی طرف بھاگ گیا۔ لیکن اس کے بعد مختار سقفی نے ایک اور لشکر کو بھیجا اور ملعون کا ایک بار پھر سے محاصرہ کر لیا۔ اس بار شمر ملعون کے ساتھ کے تمام ساتھی اس کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے، اور روایات میں آتا ہے کہ رات کے وقت مختار سقفی کے لوگوں نے شمر ملعون پر حملہ کیا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے شمر ملعون کی گردن کو اس کے دھڑ سے الگ کر دیا۔ جس طرح اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو ان کے جسم سے جدا کیا، اسی طرح شمر ملعون کی گردن کو بھی اس کے جسم سے جدا کر دیا گیا۔ شمر ملعون کے سر کو کاٹ کر مختار سقفی کو پیش کیا گیا اور اس کے جسم کو کتوں کے آگے ڈال دیا گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ شمر ملعون کے سر کو کاٹ کر مختار سقفی کے پاس بھیجا گیا اور اس کے جسم کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شمر ملعون کو گرفتار کر کے مختار سقفی کے پاس لے جایا گیا اور وہاں پہ اس کی گردن کو اڑایا گیا اور اس کے جسم کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شمر ملعون کے سر کو چوراہے پر لٹکایا گیا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ ناظرین، اس طرح اللہ تعالیٰ نے شمر ملعون کو دردناک موت دی۔ جس طرح اس نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو جسم سے الگ کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے سر کو اس کے جسم سے الگ کر دیا۔